بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام نیوز، میں ہوں رجب علی بھٹی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا آپ کو تعارف کرائیں گے۔ مولانا معاویہ اعظم، مولانا اعظم طارق کے بیٹے ہیں، اور آج بھی ان کی ایک مثال دی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ایک بہت کم 2.5 مرلے کا مکان، 2.5 یا 3 مرلے کے مکان میں ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ حاضر ایم پی بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے جو والد صاحب تھے وہ 10 مرتبہ تقریباً ایم پی اور ایم این ایس بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بعد میں آ کر انہوں نے پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں، اور آج بھی جو معاویہ اعظم صاحب ہیں ان کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ معاویہ اعظم صاحب میرے ساتھ موجود بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ایک تو آج بھی ضلع جھنگ میں ایک آپ واحد ایم پی ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے، ترقیاتی کاموں میں آپ بڑے اپنے اوپر کھڑے ہو کے کرواتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کمیشن وغیرہ نہیں لیتے، جو روڈ بنتے ہیں وہ آپ کافی مرتبہ ایسے واقعات بھی جھنگ میں ہوئے ہیں کہ آپ نے ان روڈوں کو اکھڑوا کر دوبارہ بنوایا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اور آج بھی آپ اتنے بڑے ایم پی ہو کے اور چھوٹی سی گھر میں رہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ شخصیت تھی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کے بھیجا، اگر آپ حضور علیہ السلام کے ان حجرات کا آج کے دور میں بھی کوئی نمونہ کسی کتاب میں کوئی نقشہ دیکھیں، تو حضور علیہ السلام جن حجرات میں ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ 1.5 پونے 2 مرلے کا حجرہ بنتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جھنگ کے اندر، مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کا سوال اس لیے کہ ہمارے جھنگ میں زیادہ تر جاگیردار لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں، اور ان کے گھروں کی 4 دیواریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو جھنگ کے جاگیردار لوگ اور جھنگ کے سرمایہ دار لوگ جب یہاں سیاست کرتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے رہنے کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں جھنگ میں رہتا ہوا ان کے بڑوں کی قبروں کو سامنے رکھتا ہوں، تو جب میں ان کے قبروں کی سامنے رکھتا ہوں تو اس کے بعد میرا سوال جواب مجھے مل جاتا ہے۔ وہ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں تو اس لیے ان کا جواب ان کی سیاست میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جھنگ میں، جنوبی پنجاب میں یا سندھ میں جو بڑے بڑے ذمہ دار جاگیردار وڈیرے ہیں، یہ 5-5 ایکڑ، 10-10 ایکڑ، 25-25 ایکڑ کی 4 دیواری میں رہتے ہیں۔ 50-60 سال کے بعد جس قبر میں وہ چلے جاتے ہیں وہ اسی سائز کی ہوتی ہے جس سائز کی چنگچی رکشہ چلانے والے کی قبر ہے۔ میرے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ گھر چھوٹا ہے لیکن قبر سے بڑا ہے، اور قبر میں ہم نے زیادہ دیر رہنا ہے، یہاں تو ویسے بھی تھوڑی دیر ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے ان چکروں میں نہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پڑھنے دیا، نہ خود ان کی ایسی سوچ تھی، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے۔ باقی لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 70 بیڈ کا ختم نبوت کوارڈک ایمرجنسی، ایک دل کا ہاسپٹل ہمارا اب تکمیل کے قریب ہے۔ 200 بیڈ کا حسین ابن علی کے نام سے ایک ہاسپٹل ہمارا تکمیل کے قریب ہے۔ ہمارے جھنگ کی شاہراہیں ضلع 170 سال پرانا ضلع ہے یہ، تو 170 سالوں میں پہلی مرتبہ الحمدللہ اپنے لوگوں کے لیے میں نے یونیورسٹی بنوائی ہے۔ اور 4 سالہ جو میرا ٹائم تھا، بعد میں تو اسمبلی ٹوٹ گئی، اس میں الحمدللہ جھنگ کے لوگوں کے لیے 170 سال میں پہلی دفعہ ہم نے شاہراہوں کو کشادہ کیا ہے۔ سیوریج کا 1.25 ارب 1.5 ارب سے ایک بڑا میگا پروجیکٹ وہاں پہ کام شروع ہے۔ تو شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری ترجیحات ہم نے اپنے اکابرین کے مطابق سیٹ کی ہوئی ہیں، باقی لوگوں نے اپنی ترجیحات اپنے اکابرین کے مطابق سیٹ کی ہوئی ہیں۔ اچھا سر، ایک تو آج کل جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایک بڑی ٹف جا رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد خصوصاً جو ہے خان صاحب پکڑے گئے، اس کے بعد کافی ایسے معاملات ہوئے کہ کافی عمارتوں کے اوپر، جو سرکاری عمارتیں تھیں ان کے اوپر نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد آج کل بھی ویسے بھی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک بدقسمتی ہے کہ جب ایک حکومت بن جاتی ہے تو دوسری حکومت کے اوپر پھر کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک عرصے سے دیکھا ہوا ہے کہ کیس بنتے ہیں، پھر اگر ان کی باری دوبارہ آ جائے تو وہ کیس ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں تھی، اور نیب کے دفتر کے چکر لگ رہے تھے، اور اس میں لیڈران جو جیلوں میں تھے ان کی بیٹیاں اور بہنیں بھی جیلوں میں تھیں۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو وہ سارا کچھ یا اس سے ذرا زیادہ کچھ وہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان رائے حق پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو واقعتاً کسی کے خلاف کیس ہوں وہ بننے چاہیے، ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے۔ سیاسی بنیادوں پر کیسز کسی کے خلاف بھی نہیں بننے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ
اگر کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ کارکن اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف یا اپنے لیڈر کے ساتھ پیش آنے والے کسی حادثے کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پاکستان ہمارا گھر ہے. آپ پرامن احتجاج کریں، اس کو نیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرے، اور آپ اپنے موقف کو پرامن انداز میں پوری دنیا کو بتائیں. یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ کی پارٹی کے لیے ہو جائے تو آپ اپنے ہی کور کمانڈر کے گھر کو جا کے جلا دیں، آپ اپنے ہی جی ایچ کیو کے جا کے دروازے توڑ دیں. اور میں کہتا ہوں کہ عزیز بھٹی سے کس کو اختلاف ہے، راشد منہاس سے کس کو اختلاف ہے، میجر شبیر سے کس کو اختلاف ہے، کارگل میں شہید ہونے والے کیپٹن شیر خان سے کس کو اختلاف ہے؟ آپ ان لوگوں کی یادوں کو بھی توڑ رہے ہیں. ایم عالم تو ہمارا فخر ہے. آپ ایم عالم نے جو ہندوستان کے 4 جہاز 1 منٹ میں گرا کے پوری دنیا میں ایک ہماری قوت اور بہادری کا لوہا منوا دیا، آپ اس کی یاد میں ہماری جرت اور بہادری کے نشان، اس علامتی نشان کو بھی آپ جلانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کھل کے مذمت کرنی چاہیے. اور اس میں جتنے کردار ملوث ہیں بلا رعایت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو بھی کھل کے یہ بیان دینا چاہیے کہ اس واقعے میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف فوجی قوانین کے تحت ہو، دوسری ہماری جو عوامی عدالتیں سول ان کے کسی تحت بھی سخت سے سخت کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے. اور اگر اس کو کھل کے کوئی لوگ کنڈیم نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اچھا، آپ کی ایک جو پارٹی ہے، اور ویسے بھی آپ نے جھنگ اور پاکستان میں رائے حق جو آپ کی پارٹی ہے اس نے اسلام کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. ویسے بھی اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ نے اسمبلی میں بھی کافی مرتبہ آواز اٹھائی ہے. تو یہ کب تک چلے گا کہ جب بھی ہماری کو پارٹی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، وہ پیچھے والوں کو پکڑتی ہے، جی وہ کھا گئے، آگے کا لائے عمل نہیں بناتے. جب تک ہم آگے کا لائے عمل نہیں بنائیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم پیچھوں کو پکڑتے رہیں گے. خان صاحب آئے 3 پونے 4 سال میں، انہوں نے بس یہی کہا جی کہ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے. وہ لاسٹ میں ہوا کیا، خان صاحب چلے گئے. اب یہ بھی وہی ہے کہ جی ہم خان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ جو ہو گیا اس سے آگے کا کوئی لائے عمل بنایا جائے جس میں پاکستان ترقی کرنی چاہیے. جب بھی ہماری حکومت جاتی ہے وہ دوسرے پہ الزام لگاتی ہے کہ ہم اتنے مقروض ہو گئے ہیں، اتنا پیسے لے لیے ہیں، آنے والا پھر بھی لے لیتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پیچھے والے لوگ کھا گئے، یہ بات کہتے ہوئے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے اپنے پیچھے کون لوگ ہیں. ان کے اپنے پیچھے وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، ان کے اپنے پیچھے وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ میں رہے ہیں، جو کاف لیگ میں رہے ہیں. تو جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیچھے والے کھا گئے تو حقیقت میں وہ وہی پیچھے والے ہیں جو اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی عام آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم نا سائیکل پہ جائے. بھائی، آپ سائیکل والے بندے کو پہلے ووٹ دے کے جتائیں، وہ بعد میں سائیکل پہ چلا جائے گا. آپ ووٹ دینے کے لیے تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لینڈ کروزر پہ آنا چاہیے، بڑا ڈیرا ہونا چاہیے، کروڑوں اربوں روپے کا اس کا خرچہ ہونا چاہیے. وہ کروڑوں اربوں روپے لگا کے لینڈ کروزروں پہ اور V8 پہ کمپینیں کر کے اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہے، وہ سائیکل پہ چڑھ جائے گا. تو لوگوں کو اپنی سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، بھلے وہ سائیکل پر ہوں، بھلے موٹر سائیکل پر ہوں، عام لوگوں کی قیادت کرنا جانتے ہوں، عام لوگوں کے مسائل سمجھتے ہوں. کیا اس دور میں کوئی بندہ جس کی تنخواہ، چلو میں 50,000 کہہ دیتا ہوں، 1,00,000 روپیہ کہہ دیتا ہوں، جس کی تنخواہ 50,000 1,00,000 روپیہ ہے، کیا وہ اس ملک میں MNA یا MPA کا انتخاب لڑ سکتا؟ جب آپ عام آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہی لوگ مختلف پارٹیوں میں گھوم گھوم کے آتے ہیں اور آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جب بار بار اوپر آئیں گے تو فیصلے بھی وہی ہوں گے اور ان کی انتقامی سیاست بھی ایک دوسرے کے خلاف وہی ہوگی. لہذا اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اپنا، مثال کے طور پہ ہمارے جنگ میں آپ پچھلے الیکشن دیکھتے جائیں، وہ بندے پہلے سائیکل کے نشان پہ آئے، وہ بندے پھر شیر کے نشان پہ آئے. ان بندوں نے کہا جی اب ہماری غیرت جاگ گئی، اب ہم بلے کے نشان پہ آ رہے ہیں. اور ابھی چند دن سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اب انہوں نے کہا جی اب ہماری غیرت دوبارہ چھٹی پہ جا رہی ہے، اب ہم کوئی نیا پروگرام سوچ رہے ہیں.
قوم کو سوچنا چاہیے کن لوگوں کو ووٹ کر رہے ہیں آپ. اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ کریں, اپنے جیسے دیانتدار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے جیسے گھر جن لوگوں کے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. مفتی عبدالشکور جیسے لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں. مفتی عبدالشکور وفاقی مذہبی امور کا جنازہ کچے گھر سے نکلا. مفتی عبدالشکور جیسے لوگ جو شام کو اپنے ڈرائیور کو اس لیے چھٹی کروا دیتے تھے کہ یار 8 گھنٹے کے بعد تیری ذمہ داری نہیں ہے, تو میری گاڑی چلائے, میں خود گاڑی چلاؤں گا. یہ احساس ہے, اور یہ دین سمجھنے والے بندے جن کو قبر آخرت یاد ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس احساس کو نمایاں طور پر ہر جگہ میں زندہ رکھتے ہیں. اس لیے میں تو آپ کے توسط سے, اور ویسے بھی میں ہر جگہ کہتا ہوں, یہ پارٹیوں کے ذریعے چینج نہیں آئے گی. چینج آئے گی جب آپ اپنے جیسے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجیں گے جن کی سوچ آپ جیسی ہو. اور اگر آپ نے یہی طے کرنا ہے کہ جی پچھلی مرتبہ یہ شیر والے کپڑے پہن کے آئے تھے, ہم ان کے ساتھ تھے, اس مرتبہ یہ بلے والے کپڑے پہن کے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اگلی دفعہ یہ تیر والے کپڑے پہن کے آئیں گے, ہم ساتھ ہیں, تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں حج کر کے آنا یہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے, یہ ٹکٹ لے کے آنا زندگی کو تبدیل کرتا ہے. کہتے ہیں حج کر کے آنا بڑی بات ہے. میں نے کہا یار جو حج کر کے تبدیل نہیں ہوئے وہ ٹکٹیں لے کے تبدیل ہو جائیں گے. لوگوں کو سوچنا چاہیے, تبھی اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. اچھا, آخری یہ ہے کہ آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ایم پی ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی رہے ہیں, جھنگ میں آپ کے بڑے تعلق بھی ہوں گے, تو کوئی جھنگ کے بڑے یا کسی نواب نے آپ کو کوئی آفر کرائی ہو کہ جی آپ میرے پاس یہ ڈیرا میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں؟ آپ کو یہ بھی مسائل تو ہوں گے, آپ جب وہاں سے کمپین کرتے ہیں یا لوگ آپ کو ملتے ہیں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنا جو بھی سوال جواب ہوتا ہے یا کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. تو کسی ایسے کوئی آپ کو گفٹ کیا گیا کہ آپ یہ گھر لے لیں یا یہ جو میں ہماری طرف سے کوئی لینڈ کروزر رکھ لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جھنگ کے مڈل کلاس اور جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں. ہمارے ساتھ وہاں کی اشرافیہ, ہمارے ساتھ وہاں کے نواب اور جاگیردار, ان کا سیاسی حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا الائنس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھنگ کے امیر ہوں یا جھنگ کے غریب ہوں, ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ لوگ نظام خلافت راشدہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے, یہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ڈیروں میں اور اس میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل کو سن کر حل کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اس لیے ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہم سے دور ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح کے خیالات آتے ہوں, لیکن ہمارے قریب آنے کے بعد اگر کوئی سرمایہ دار بھی ہوگا تو اس کو مسجد ہی اچھی لگتی ہے, اس کو پھر اپنا گھر اچھا نہیں لگتا. ہاں جی بالکل, جیسے کہ آپ نے معاویہ اعظم صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو معاویہ اعظم کا بھی یہی میسج تھا کہ اگر آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, ووٹ کا آپ حق رکھتے ہیں, خواہ وہ کسی پارٹی کے بندے کو دیں, لیکن جو اپنا نمائندہ چنتے ہیں ان کو اس بندے کو ووٹ دیں جو آپ کا قدر کرتا ہے, نہ کہ وہ ڈیرے سے باہر نہ آئے اور آپ ڈیرے پہ بیٹھ کے واپس آ جائیں. معاویہ اعظم صاحب کی لوگ جھنگ میں یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی ملنا ہوتا ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں. 5 وقت جب ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے تو آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ سناتے ہیں, نہ کہ آپ صبح سے گئے ہوئے شام تک ڈیرے کے اوپر بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جو ایم پی صاحب یا ایم این اے صاحب ڈیرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں. تو معاویہ اعظم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جیسے کہ ہماری مثال دیتے ہیں اسی طرح آپ اپنا نمائندہ چنیں تاکہ آپ کے جو کام ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں. جی.